آج سالانہ 11ویں رات ہے اور غوث پاک کے دیوانے عالمی مدنی مرکز میں کثیر تعداد میں جمع ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء کرام سے ظاہر ہونے والی کرامات در اصل معجزہ نبی کا مظہر اور اسی کا فیضان ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الملک زیاد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ کعب رحمۃ اللہ تعالی اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر شیخ عبد القادر جیلانی نے عصے کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ روشن ہو گیا۔ پھر سیدی پیر و مرشدی نے جو ہے وہ اسے اکھیڑ لیا، وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے۔ دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کی ہے پیر غوث اعظم دستگیر۔ 1445 ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی سالانہ 11ویں رات، بڑے پیر صاحب کی آج سالانہ 11ویں شریف ہے الحمدللہ، اور عالمی مدنی مرکز میں بے شمار عاشقان غوث اعظم ملک و بیرون ملک سے یہاں تشریف لائے ہیں اور عظیم الشان 11ویں شریف کا اجتماع ہمارے مرشد پاک غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہمارا ہر گناہ معاف ہو جائے یا اللہ پاک، ہم غوث پاک کے صدقے میں نیک بن جائے یا اللہ پاک، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں غیب سے مدد فرما۔ مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئے، میرے میرا آڑے آئے، میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا، چل چل آسی کا گزارا تیری خیر سے۔ کم از کم اس دعوت حق کی برکت سے یہ چیز تو پبلک کے سامنے آئی ہے نا کہ سچائی کیا ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے، مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی، لبیک یا رسول اللہ کہیں، آپ لبیک یا حسین کہیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا سر۔ آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا۔ اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے۔ سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے۔ دنیا میں موسموں کا بدلنا، پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا، اس خوراک کو جانوروں کا کھانا، پودوں کی اپنی زندگی، ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما، تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ او جی غیر اللہ سے مدد کیا منکر ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما، المدد یا صبر میری مدد فرما، نہیں۔ اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے، اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ ظاہری اسباب آپ اختیار کریں، یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، ظاہری سبب ہے، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ظاہری اسباب تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو
یہ بغداد میں ہو، وہاں بھی قبر کے اندر ہو، اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو، تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی۔ یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت تم پکڑتے ہو۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف مارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے، تو اٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں۔ ویسے پکارنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں، ہم تو لبیک یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں، المدد نہ کہیں، یہ واضح چیز ہے۔ سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے، اکثر آپ کو کہتے ہیں نا قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، البتہ ایک امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ اچھا دنیا کے اندر یہ شرک معاف ہو جائے گا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، یہ یعنی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے۔ لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت، جس کو کہتے ہیں نا یہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ دنیا میں توبہ کر لی معافی ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے یعنی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن آخرت میں اگر کوئی شخص معافی مانگے گا بھی اور وہ مشرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ کلمات کفر ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات نہیں نا بدلتے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، تو یہ کنٹرڈکشن آ جائے گا دونوں باتوں میں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جی، کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال کی زندگی ویل کر لے گا۔ اب انصاف کا تقاضا دنیاوی اعتبار سے تو یہی بنتا ہے کہ اگر کسی نے 100 سال شرک کیا ہے تو 100 سال اسے دوزخ میں چلایا جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معافی نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یقیناً اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، لیکن یہ جرم بہت بڑا ہے اصل میں۔ اس جرم کا کم از کم عذاب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی دوزخ۔